زید بن حارثہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. کون تھے زید بن حارثہ؟ حارثہ کے بیٹے تھے. قبیلہ کلب سے تعلق رکھتے تھے. ان کی والدہ کا نام سعودہ تھا، جیسے سعدیہ لکھتے نا، اسے سعودہ، جو قبیلہ طے کی ایک شاخ سے تعلق رکھتی تھی. زید جب 8 سال کے تھے تو اس وقت ان کی ماں ان کو لے کر اپنے میکے چلی گئی، اور وہاں ان پر ایک اور قبیلے نے حملہ کیا، اور جو کچھ ان کے پاس تھا، یعنی ان کے میکے والوں کے پاس، سب لوٹ کے لے گئے، اور ان لوٹ کی چیزوں میں حضرت زید بھی تھے. اس کے بعد انہوں نے انہیں اکاز کے میلے میں جا کے بیچ دیا. اس زمانے میں انسان بھی ایسے ہی بکا کرتے تھے جیسے بھیڑ بکری. تو ان کو حضرت حکیم بن حزام نے خرید لیا، جو حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے. وہ اس بچے کو مکہ لے آئے اور غلام کی حیثیت سے اپنی پھپھی کو تحفتاً دے دیا. جب حضرت خدیجہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے حضرت زید ہبہ کر دیے، یعنی تحفہ میں دے دیے. اس وقت حضرت زید کی عمر 15 سال تھی، only 15 years. کچھ عرصے کے بعد زید کے باپ کو پتا چلا کہ ہمارا بیٹا مکہ میں ہے اور فلاں گھرانے کے پاس ہے. تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ مکہ آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور کہا کہ آپ جو فدیہ لینا چاہیں لے لیں، ہمارا بچہ ہمیں واپس کر دیں. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اپنے بچے کے لیے کوئی شخص کتنا حریص ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے کوئی فدیہ نہیں چاہیے، آپ بچے سے بات کر لیں، اگر بچہ ساتھ جانا چاہے آپ اسے لے جائیں. آپ نے زید کو بلایا اور کہا کہ تم انہیں پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے چچا ہیں، کیونکہ 8 سال کا بچہ سب جانتا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا یہ لوگ تمہیں لے جانا چاہتے ہیں، اگر تم چاہو تو اپنے گھر واپس جا سکتے ہو اپنے والد اور چچا کے ساتھ. تو زید نے کیا جواب دیا؟ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا کسی دوسری جگہ. یہ سن کر باپ اور چچا کا کیا حال ہو سکتا تھا. وہ بہت ناراض ہوئے. انہوں نے برا بلا بھی کہا کہ تم آزادی کو چھوڑ کر غلامی پسند کر رہے ہو، اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کے پاس رہنا چاہتے ہو. تو زید نے کیا کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو خوبیاں دیکھی ہیں، میں نے آپ کے اندر جو خوبیاں دیکھی ہیں، ان کے بعد میں آپ پر کسی اور کو ترجیح نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ اپنے باپ اور چچا کو بھی نہیں دے سکتا. میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہوں گا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا. اور اگرچہ یہ واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے، لیکن یہ اس آیت کی بہترین تفسیر کرتا ہے کہ آپ کا اخلاق کیا تھا، آپ کیسے تھے، کہ جو ایک اجنبی کے لیے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز، وہ کیا رویہ ہوگا، وہ کیا اخلاق ہوگا، وہ کیا طریقہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتے. آج ہم اپنے بچوں سے پوچھیں کہ وہ ہمارے ساتھ کتنا رہنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، وہ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہم ان کی نظر میں کیسے ہیں. ایک شخص باہر کے لوگوں کی نظر میں تو ہیرو ہو سکتا ہے، اس کے دوست احباب اس کو چاہنے والے ہو سکتے ہیں، وہ ہر ایک کی آنکھوں کا تارا ہو سکتا ہے، لیکن وہ اصل میں کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا اخلاق کیا ہے، اس کا اصل فیصلہ کون کرتا ہے؟ اس کے گھر والے، اس کے قریب ترین لوگ، بچے، شوہر، یا پھر بچوں کے لیے ماں باپ، کہ انسان ان کی نظر میں کیا مقام رکھتا ہے. حضرت زید جو تھے وہ غلام تھے، خون کا رشتہ نہیں تھا، لیکن آج جن گھروں میں ملازم ہیں، جہاں جہاں بھی، وہاں ان کا ملازموں کے ساتھ کیا رویہ ہے.